بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں نے بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، تاکہ کوئی بھی ویڈیو یا کوئی بھی وظیفہ میں اپلوڈ کروں تو آپ اس کو مس نہ کر پائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے کو خیر و برکت والا مہینہ فرمایا اور اس کا استقبال فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے۔ تو اب میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرتی ہوں جو کہ شیخ الوظائف کی بتائی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس مہینے کو اپنے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، اس سے خیریں اور برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ تو شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ 3 چیزیں فیصلہ کر لیں۔ شعبان میں روزے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ رمضان میں روزے رکھنے کی جو استطاعت ہے وہ پیدا ہو۔ ایک تو آپ شعبان کے نفلی روزے رکھیں، جو کہ احادیث میں آیا ہے، روایات میں بھی آئے ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ لیکن جتنے بھی آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں اتنے رکھیں، ٹھیک ہے؟ جتنے آپ رکھ سکتے ہیں، جتنی آپ کی ہمت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ اس میں آپ نے ایک کام کرنا ہے صبح اور شام، اس کام سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ صبح آپ سحری کے لیے جب آپ اٹھیں تو سحری کریں، اور سحری کے ہر لقمے کے ساتھ یا واجبو پڑھیں۔ ہر لقمہ نور، راحت، رحمت، عطا اور برکت، یا واجدو صرف ایک یہ لفظ سے۔ اور پھر شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ ایک ہے لقمے کے ساتھ واجبو پڑھنا، اور ایک ہے لقمہ چباتے ہوئے کہ جب تک وہ لقمہ ختم نہ ہو جائے تو یا واجدو پڑھنا۔ اس کی حیرت انگیز برکتیں، رحمتیں اور خیریں آپ محسوس کریں گے۔ اور یا واجدو کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ جو شخص یہ روزے کے درمیان پڑھتا ہے، اور روزے کا کھانا سحری ہو یا افطاری، اور سحری کے وقت کیونکہ اللہ پاک کی محبت اور کرم بہت عروج بھی ہوتا ہے، تو اس کی نسلوں میں برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اس کی نسلوں میں خیروں کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس شخص کی نسلیں تونگری پاتی ہیں۔ اچھا، پھر شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ جو دوسرا ہے وہ ہے افطار کا جب وقت ہو، تو شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ افطار کے وقت میں آپ صرف اور صرف 11 بار آیت الکرسی ضرور پڑھ لیجئے۔ ہم نے نا آیت الکرسی کو آج تک صرف حفاظت کا عمل سمجھا ہے، مطلب میں اس چیز سے انکار نہیں کر رہی کہ حفاظت کے لیے بھی یہ کام آتا ہے، لیکن اصل یہ اسم اعظم ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ الحی قیوم اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آیت الکرسی کی جو آخری آیات ہیں وہو العلی العظیم، العلی العظیم، یہ اسم اعظم ہے۔ تو پھر شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ صرف 11 بار افطاری کے ٹائم آیت الکرسی کو ضرور پڑھ لیں، جو مراد ہو، جو مشکل ہو، جو ناکامی ہو۔ حتیٰ کہ آپ کوئی سی بھی 11 مرادوں کا اپنے ذہن میں تصور کر لیں کہ جو اللہ کے خزانوں سے منوا لیں، اس کو ذہن میں رکھ لیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 11 نسلوں تک اس کی برکتیں چلتی ہیں، کیونکہ افطار کا وقت ویسی قبولیت کا وقت ہے اور اللہ پاک کی عطا اور شفقت کا وقت ہے، تو اس عمل میں بہت برکتیں اور بہت خیریں ہیں۔ تو ایک تو یہ عمل ہو گیا آپ کے لیے۔ اب دوسرا جو ہے وہ ہے 15 شعبان کا، جس میں کہ تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے، عطا کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کی صفت کے قابل اس کا رزق چھین لو، یا اسے رزق دے دو، یا اس کی روح چھین لو، اس کی روح قبض کر لو۔ اور اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ رزق وسیع کر دیتے ہیں، صحت وسیع کر دیتے ہیں، آپ کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ایک مسنون عمل ہے، اور وہ ہے صلاۃ التسبیح کا۔ اس کو بہت توجہ دیں، چاہے ایک بار پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ایسی کہ مطلب دل سے پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ ہر رکن میں جو آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، ایک تو نارملی جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک لفظ کو نا ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے اس کو ذہن میں اس کو تصور کر کر کے پڑھنا، اور ایک ایک لفظ پہ اللہ کی محبت اور توجہ دے دے کے اس کو پڑھیں، جیسے کہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر، ٹھہر ٹھہر کے، جیسے کہ اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کا نام لیتے ہی منہ میٹھا ہو جائے، اللہ کا نام لیتے ہی حلق بھر جائے۔ کہتے ہیں کہ اس عظمت کے ساتھ ایک دفعہ صلاۃ التسبیح شب برات میں آپ پڑھ کر دیکھیں، کیونکہ برات کے معنی ہے نجات، گناہوں سے نجات، مصیبت سے نجات، مشکلوں سے نجات، ناکامیوں، قرضوں، بیماریوں اور بندشوں اور جادو اور تکلیفوں سے نجات۔ اور شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو اس کو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رات کے کسی بھی لمحے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تنہائیاں ہوں اور اللہ ہو کہ یا اللہ دنیا میں ایسی کئی جگہ کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یا تیری دل نشیں ہوتی۔ اور پھر شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ جو حاجت مانگیں، جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی اور جس ناکامی سے نجات مانگے، اللہ پاک غیب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت باکمال عمل ہے، اور بہت حیرت انگیز عمل ہے۔ امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اور پھر یہ نہیں صرف، اس کے بعد آپ دعا پہ توجہ دیں، دعا کو وقت دیں۔
اچھا، ایک تو ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں. جس طریقے سے ہم کوئی چیز سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں نا، رٹا لگا رہے ہوتے ہیں، سیدھا سیدھا بس بولتے جانا بولتے جانا، اسی طریقے سے ہم بس دعائیں پڑھتے رہتے ہیں کہ یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں، چلیں جی نکلے، اب کام ہو گیا ہمارا، دعا مانگ لی، چلو جی اب مل جائے گا. نہیں، ایسے تھوڑے ہوتا ہے. جیسے کہ میں دعا پڑھ رہی ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیں، سائل منگتا، جسے ہم بھکاری کہتے ہیں، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، گلیوں میں، اس کی نظریں منگتی، اس کا لباس منگتا، اس کے بول منگتے، اس کی چال ڈھال منگتی، اس کا حال منگتا. تو جب آپ ایک چیز کو مانگ رہے ہیں تو اللہ پاک سے آپ پوری توجہ کے ساتھ اس چیز کو مانگیں، گر گرا کر، رو کر، اور دعا کو وقت دیں اور دعا کے لیے وقت نکالیں. اچھا، اب اس کے بعد شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ آپ نے صلاۃ التسبیح کے بعد ایک عمل کرنا ہے. 11 بار ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور 11 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور 11 بار آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو یہ جو عمل ہے اس کو آپ نے 11 بار یعنی کہ 11 ٹائمز کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے. اس کے بعد شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ دعا کے بعد پھر اس کو 11 دفعہ عمل کو کرنا ہے، اور پھر آپ اس کی قبولیت دیکھیں، مسائل کا حل، دعاؤں کی قبولیت. شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ جو بھی آپ من میں مراد رکھیں گے، جو آپ من میں مراد رکھیں گے، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی. یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، اور شیخ الوظائف کہتے ہیں کہ یہ میرا نہیں بلکہ صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. خود بھی کریں اور اس کو پھیلائیں بھی، لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں. اور جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کسی کو بھی کوئی نیک چیز، کوئی اللہ پاک کا کلام یا کچھ بھی اچھا عمل بتاتے ہیں تو اس کا جو وہ انسان وہ عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ، اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ انسان کسی اور کو وہ عمل بتاتا ہے تو وہ اس کا ڈبل ہو کے آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے، جیسے کہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو لازمی اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ آگے شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اس عمل کو کریں. کوئی بھی نیک کام، کوئی بھی وظیفہ یا کوئی بھی اللہ پاک کا کچھ بھی کلام پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو بالکل صاف کر لیں، اور اپنا دل بالکل صاف کر لیا کریں. کسی کے لیے نفرت ہے دل میں تو وہ نکال دیں، اگر کسی کو معاف نہیں کیا ابھی تک تو معاف کر دیں، کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ جب آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. جب ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ہمارے لیے آسانیاں ہوتی ہیں زندگی میں، اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے. کیونکہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں وہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہیں. یہ شعبان کا بہت ہی خوبصورت سا مہینہ اللہ پاک نے مجھے دیا ہے، اس میں اپنی عبادتوں کو زیادہ کریں، ٹائم نکالیں اپنی عبادت کرنے کے لیے تاکہ آگے رمضان میں جا کے ہم اور بھی زیادہ اچھے طریقے سے اللہ پاک کی عبادت کر پائیں. ہم بالکل ہماری تیاری ہو کہ اچھا رمضان آ رہا ہے، کیونکہ رمضان بہت ہی اسپیشل مسلمانوں کے لیے ایک مہینہ ہوتا ہے. تو بس اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا. جزاک اللہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.